حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا نام ان عورتوں میں آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب ام سلمہ اور ان کے شوہر کے اسلام لانے کی خبر پھیلی تو پورے مکہ میں تہلکہ مچ گیا۔ قریش قبیلے کے لوگ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ان دونوں کو بہت تکلیفیں دی، ایسی سزائیں دی جن سے بڑی بڑی چٹانیں بھی ہل جائیں، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دی، تو یہ دونوں میاں بیوی بھی ان پہلے لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی۔ جب وہ دوسری جگہ حبشہ میں تھے تو انہیں خبریں ملتی رہی کہ مکہ میں اب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب قریش کی طرف سے تکلیفیں کم ہو گئی ہے۔ ان خبروں کو سن کر کچھ مسلمانوں نے مکہ واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر بھی واپس آنے والوں میں شامل تھے، لیکن جب وہ مکہ واپس پہنچے تو جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے واپسی میں جلد بازی کر دی۔ جو خبریں انہیں ملی تھی ان میں بہت بڑا چڑھا کر باتیں کہی گئی تھی۔ اصلیت یہ تھی کہ حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد قریش اور زیادہ غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر اور بھی زیادہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم کیے گئے کہ جن کی مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب پہلا قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر نے بھی اس میں شامل ہونے کا ارادہ کرنے لگے، لیکن اس بار مکہ سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ انہیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر بٹھایا اور میرا بیٹا سلمہ میری گود میں تھا۔ پھر انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم مکہ کی سرحد سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ میرے قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، اگر تم نے اپنی مرضی سے ہم سے الگ ہو کر جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ عورت ام سلمہ تمہارے ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اسے تمہارے ساتھ کسی اور شہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے زبردستی ان سے چھین لیا۔ جب میرے شوہر نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو الگ کیا جا رہا ہے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ پھر میرے شوہر کے قبیلے والوں بنو عبد الاسد نے کہا، قسم ہے ہم اس بچے کو اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ تم ہمارے قبیلے کی عورت کو زبردستی لے جا رہے ہو، اور انہوں نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے لیا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ ہمارا پورا خاندان بکھر گیا۔ شوہر مدینہ چلے گئے، بیٹا ان کے قبیلے والے لے گئے اور مجھے میرے قبیلے والوں نے زبردستی اپنے پاس روک لیا۔ ہم تینوں الگ الگ کر دیے گئے۔ میں ان دکھ بھرے حالت میں اکیلی رہ گئی۔ ہر روز صبح اس جگہ جاتی جہاں سے حادثہ ہوا تھا، وہیں بیٹھتی، دن بھر روتی اور شام کو گھر لوٹ آتی۔ قریب 1 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جب میں وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی تو میرا ایک چچیرا بھائی وہاں سے گزرا اور میری حالت دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ فوراً جا کر میرے قبیلے کے بزرگوں سے ملا اور بولا، کیا تم اس بیچاری عورت کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کتنی پریشان ہے۔ آخر اسے تڑپانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اسے آزاد کر دے۔ اس کی باتوں کا اثر ہوا اور قبیلے والوں کے دل بھی نرم ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہماری طرف سے اب کوئی روک نہیں ہے، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، لیکن میں اکیلے کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا بیٹا تو ابھی بھی بنو اسد کے پاس ہے۔ کیا میں اسے مکہ میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ تم ہی بتاؤ، میری آنکھوں کے آنسو کیسے تھمیں گے؟ میرا دل کیسے سکون میں ہوگا؟
جب لوگوں نے میرا یہ دکھ دیکھا تو کچھ اور لوگوں کے دل بھی پسیج گئے۔ انہوں نے جا کر بنو اسد سے بات کی اور وہ بھی مان گئے۔ انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس دے دیا۔ اب میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے بنا دیر کیے مکہ چھوڑ دینا چاہیے، کہیں پھر کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ میں نے جلدی سے سامان باندھا، بیٹے کو گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور اکیلے ہی مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اللہ کی مخلوق میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں تنمئی نام کی جگہ پہنچی جو مکہ سے 3 میل دور ہے تو وہاں مجھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے ابو امیہ کی بیٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ عثمان بن طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے کہا، میں مدینہ جا رہی ہوں، اپنے شوہر کے پاس۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا اس لمبے سفر میں تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میرے ساتھ صرف اللہ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اب میں تمہیں مدینہ تک پہنچا کر ہی لوٹوں گا۔ پھر انہوں نے اونٹ کی رسی پکڑی اور میرے آگے آگے چلنے لگے۔ خدا کی قسم، میں نے پورے عرب میں ان سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ ہر منزل پر جب ہم رکتے تو وہ اونٹ کو بیٹھاتے، پھر تھوڑا دور ہٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو وہ ہودج پالکی کو نیچے اتارتے اور اونٹ کو پیڑ سے باندھ دیتے، پھر کسی دوسری جگہ جا کر خود سائے میں بیٹھ جاتے۔ جب سفر دوبارہ شروع کرنے کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ کو تیار کرتے، اسے میرے پاس لاتے اور جب میں سوار ہو جاتی تو اس کی نکیل پکڑ کر آگے بڑھتے۔ ہر دن وہ اسی طرح میری مدد کرتے اور بہت اچھا برتاؤ کرتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ کے پاس قبا نام کی بستی میں پہنچے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کا شوہر اسی بستی میں رہتا ہے، اب اللہ کی رحمت کے ساتھ یہاں چلی جائیے۔ اتنا کہہ کر وہ مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اس طرح ایک لمبی اور تکلیف دہ جدائی کے بعد ہمارا خاندان دوبارہ اللہ کے کرم سے مل گیا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اور ابو سلمہ نے مجھے اور ہمارے بیٹے کو ساتھ دیکھا تو انہیں بھی بہت سکون اور خوشی ملی۔